بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی علی محمد وبارک وسلم۔ بے حد و بے حساب درود و سلام حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر۔ السلام علیکم سامعین۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چادر دکھا کر عمیر نے پوچھا کہ اسے پہچانتے ہو؟ صفوان سمجھ گیا کہ کس کی چادر ہے، مگر منہ سے وہ کچھ نہ بولا۔ عمیر بن وہب نے اس چادر کو فرتے عقیدت سے چوما، آنکھوں سے لگایا، پھر بتایا کہ یہ ردائے مبارک جمیل الشیم شفیع الامم صاحب الجود والکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ صفوان، تم بڑے خوش نصیب ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ چادر عنایت فرما کر تمہیں امان دی ہے۔ سامعین، صفوان بن امیہ پوتڑوں کا رئیس تھا۔ بت پرستی اور رنگ رلیوں میں اس کا دل خوب ٹکتا۔ اسلام سے اسے بیر تھا۔ یہ دشمنی اس وقت اور بھی بڑھی جب جنگ بدر میں اس کا باپ امیہ مسلمانوں کے ہاتھوں مارا گیا۔ پھر تو اس کے سینے میں وہ آگ بھڑکی کہ وہ شہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے جلنے لگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان کے ترپے ہو گیا۔ بڑی کوششوں سے اس نے عمیر بن وہب کو ملا لیا، زہر میں بجھا ہوا ایک خنجر اسے فراہم کیا، بہت سا زر نقد دیا، اس کے بال بچوں کی پرورش کا ذمہ لیا، اور اسے اس بات پر آمادہ کر لیا کہ وہ مدینہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کچھ دن کے لیے جا رہے گا، اور موقع ڈھونڈ کر خاکم بدہن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ناپاک خنجر کا نشانہ بنائے گا۔ سامعین، انسانی جان کی بڑی اہمیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بار بار خبردار کیا ہے کہ محض دشمنی کی بنا پر یا مال و دولت کے لیے کبھی کسی کی جان نہ لینا۔ ہمیں بتایا گیا ہے کہ نماز کے بعد سب سے پہلے خون کے دعوے پیش ہوں گے۔ اگر کسی نے ایک آدمی کو قتل کر دیا تو گویا اس نے ایک پوری نسل کو ختم کر دیا۔ ایک جگہ ارشاد ربانی ہے، ترجمہ: کبھی کسی جان کو جس کا مارنا اللہ نے حرام کر دیا ہے ناحق قتل نہ کرنا۔ جو لوگ خاندانی یا سیاسی جھگڑوں، کسی اشتعال یا حرص و ہوس کے بنا پر اللہ کے بندوں کی جان لیتے ہیں وہ بہت بڑے ظالم ہوتے ہیں۔ اللہ نے ان پر لعنت کی ہے۔ توبہ کے دروازے اس نے سب پر کھلے رکھے ہیں، لیکن قاتل پر توبہ کے دروازے بند ہیں، اس لیے کہ اپنے گناہ تو وہ معاف کر دیتا ہے لیکن بندوں کے آزار وہ معاف نہیں کرتا۔ چنانچہ سنن ابن ماجہ میں ہے، ایک موقع پر ارشاد نبوی ہوا کہ ایک مسلمان کے ناحق مارے جانے کے مقابلے میں اللہ کے نزدیک تمام دنیا کا مٹ جانا زیادہ آسان ہے۔ سامعین، اس سے بڑھ کر خون انسانی کا احترام اور کیا ہوگا۔ طبقات ابن سعد میں ہے کہ عمیر بن وہب مدینہ پہنچے اور کچھ دن وہاں رہے تو ان کے دل کی کیفیت ہی بدل گئی۔ ایک بار چہرہ انور پر نگاہیں کیا پڑی کہ دل روشن ہو گیا۔ انہوں نے زہریلا خنجر جانے کہاں پھینک دیا، دوڑے دوڑے مسجد نبوی پہنچے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دستے حق پر بیعت کر لی۔ بیعت ہی نہیں کی بلکہ اپنی آمد کی ساری تفصیل بھی کہہ سنائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکراتے ہوئے سب کچھ سنتے رہے، غم و غصے کا ذرا اظہار نہ کیا۔ سامعین، ہجرت کے 8ویں سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ کے لیے نکلے تو عمیر بن وہب بھی ہم رکاب تھے۔ یہاں پہنچ کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل مکہ کو امن عام عطا فرمایا۔ اس طرح امت مسلمہ کو سبق دیا کہ سیاسی جھگڑے ہوں یا عقائد و نظریات کے بکھیڑے، اگر عفو و درگزر سے کام لیا جائے تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ صفوان بن امیہ اور اس کے بہت سے ساتھی اسلامی لشکر کو دیکھ کر ہی مکہ سے فرار ہو گئے تھے۔ عام معافی کے باوجود ان گناہگاران ازلی کی ہمت نہ پڑتی تھی کہ لوٹ آتے۔
عمیر بن وہب نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں خدمت میں پہنچ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو معلوم ہے کہ صفوان میرا دوست ہے، وہ مارے ڈر کے مکہ چھوڑ کر جدہ چلا گیا ہے۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے دوست کو بلا لو، میں نے اسے امان دی۔ عمیر یہ سن کر نہال ہو گئے، عرض کیا کہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کوئی نشانی عطا ہو کہ اسے دیکھ کر صفوان کو اپنی جان بخشی کا یقین آ جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جسم اطہر پر سے چادر اتار کر انہیں عنایت فرمائی۔ عمیر دونوں جہاں کی دولت سمیٹ کر سیدھے جدہ پہنچے اور صفوان کو اس کی زندگی کی سب سے بڑی خوشخبری سنائی۔ سامعین، سیرت ابن ہشام میں ہے کہ صفوان جدے سے لوٹا تو سیدھا خدمت نبوی میں پہنچا، عرض کیا کہ مجھے آپ 2 مہینے کی مہلت دیں تو میں سوچ لوں کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ استیاب میں ہے، ارشاد نبوی ہوا کہ تمہیں 4 مہینے کی مہلت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ اسے مہلت دی بلکہ جنگ حنین سے لوٹتے ہوئے اسے 100 اونٹوں کا فیاضانہ عطیہ بھی دیا، تاکہ اسے یقین ہو جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں اس کے خلاف ذرا بھی میل نہیں۔ سامعین، بات یہ ہے کہ ہمارے دین میں زور اور زبردستی ہے ہی نہیں۔ اگر مسلمانوں نے جبر و اکراہ سے کام لیا ہوتا تو 700 برس حکمرانی کرنے کے بعد آج بھارت میں ایک ہندو نہ دکھائی دیتا۔ ہسپانیہ کی مثال دنیا کے سامنے ہے، وہاں بھی ہم نے کوئی 800 برس تک حکمرانی کی، مگر مقامی آبادی کی نسل کشی کا خیال کبھی ہمارے دل میں نہ آیا، اور جب ہماری بازی پلٹی تو انہی ناشکروں نے مسلمانوں کے خون سے ایسی ہولی کھیلی کہ آج ہسپانیہ میں ایک مسلمان نہیں ملتا۔ ہمیں رنگ و نسل، زبان و مذہب کے نام پر کسی طرح کا تعصب روا رکھنے کا حکم نہیں۔ اسلام نے محبت اور عافیت کا پیام عام کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ حسنہ یہی ہے۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کر کے صفوان بن امیہ بت پرستی پر قائم رہا۔ یہ اور بات ہے کہ اس کا ضمیر اسے ڈسنے لگا اور زیادہ دن نہیں گزرے تھے کہ وہ ایمان لے آیا، کیونکہ اسے رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لطف و کرم بھولتا نہ تھا۔